طارق بن زیاد کی ابتدائی زندگی کئی پہلوؤں سے تاریخ کا دلچسپ باب ہے۔ ان کی اصلیت پر مختلف آراء موجود ہیں۔ کچھ مورخین انہیں بربر قبیلوں، خاص طور پر الجزائر کے علاقے تلمسان سے جوڑتے ہیں، جبکہ بعض روایات انہیں یمنی یا عرب نسل کا قرار دیتی ہیں۔ معروف مورخ ابن خلدون نے طارق کو یمنی عرب مانا، جبکہ دیگر مورخین نے انہیں والحسا یا نفسا بربر قبیلوں سے منسلک کیا۔ کہا جاتا ہے کہ طارق ایک غلام تھے جنہیں بعد میں مشہور مسلم فاتح موسیٰ بن نصیر نے آزاد کیا اور ان کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے فوجی قیادت سونپی۔ اس بات سے یہ عیاں ہوتا ہے کہ اسلامی معاشرے میں مساوات اور قابلیت کی کتنی قدر تھی۔ طارق نے شمالی افریقہ کے اہم شہر تنجیر میں گورنر کی حیثیت سے خدمات انجام دی، جو اس وقت کا ایک اہم عسکری اور اقتصادی مرکز تھا۔ ان کی جنگی تربیت اور حکمت عملی نے جلد ہی انہیں ایک قابل احترام جرنیل بنا دیا۔ جب وزگوت بادشاہت شدید داخلی خلفشار کا شکار تھی اور رودرک کی حکمرانی متنازعہ بن چکی تھی، تب یہ لمحہ طارق کے لیے اندلس میں اسلامی مداخلت کا بہترین موقع ثابت ہوا۔ اس موقع پر انہیں مقامی وزگوت کمانڈر کاؤنٹ جولیان کی مدد بھی حاصل ہوئی، جس نے طارق کو فوجی اور تجارتی کشتیوں کی فراہمی یقینی بنائی۔ مئی 721 میں طارق نے 7,000 سے 10,000 مسلح جنگجوؤں کے ساتھ بحر ہند عبور کیا اور جبل الطارق پر قدم رکھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اپنی کشتیوں کو جلا دیا تاکہ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ باقی نہ رہے۔ انہوں نے اپنے سپاہیوں سے تاریخی الفاظ کہے: اے میرے سپاہیوں، تم کہاں جاؤ گے؟ پیچھے سمندر ہے، آگے دشمن۔ یہ اقدام ان کے غیر متزلزل عزم، قیادت اور جنگی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ جولائی 711 میں جنگ وادی لاکا یا گواڈالیتے میں طارق کی افواج نے بادشاہ رودرک کی کم از کم 25,000 سے 40,000 فوج کا مقابلہ کیا۔ طارق نے زمین کی ساخت اور جنگی چالوں کو بخوبی استعمال کرتے ہوئے دشمن کو منتشر کر دیا۔ رودرک مارا گیا اور یہ فتح مسلم حکمرانی کی بنیاد بن گئی۔ طارق نے اپنی افواج کو مختلف گروہوں میں تقسیم کیا۔ وہ خود تولیدو کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ دیگر جماعتیں کوردوبا، گرنادا اور مرسیا جیسے اہم شہروں کی جانب بڑھیں۔ کئی علاقوں نے مزاحمت کیے بغیر صلح کر لی۔ تولیدو کا محاصرہ طویل اور نازک مذاکرات کے بعد کامیاب ہوا، جبکہ کوردوبا کی جنگ میں 400 وزگوت جنگجو مارے گئے۔ 752 میں موسیٰ بن نصیر 18,000 سپاہیوں کے ساتھ اندلس پہنچے تاکہ طارق کی فتوحات کو مضبوطی سے قائم رکھا جا سکے۔ دونوں نے مل کر سیویلا، زراگوزا، بارسلونا، میریدا سمیت کئی شہر فتح کیے اور 2/3 جزیرہ نما پر اسلامی حکومت قائم کر دی۔ مگر ان دونوں کے درمیان اختلافات پیدا ہوئے۔ موسیٰ کو طارق کی غیر معمولی کامیابی پر حسد ہوا اور انہیں دارالحکومت واپس طلب کیا گیا۔ حالات نے ایسا موڑ لیا کہ طارق بن زیاد کو قید کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر وہ آزاد کر دیے گئے۔ اندلس میں طارق اور موسیٰ کی حکمرانی نے انتظامی سطح پر کئی نئی پالیسیاں متعارف کروائیں۔ انہوں نے مقامی مسیحی رہنماؤں اور قاضیوں کو برقرار رکھا تاکہ عوام میں استحکام اور بھروسہ پیدا ہو۔ زرعی اصلاحات، آبپاشی کے نظام کی بہتری اور معتدل ٹیکس پالیسیز نے اقتصادی ترقی کی بنیاد رکھی۔ مذہبی آزادی کو برقرار رکھا گیا، جس نے معاشرتی ہم آہنگی کو فروغ دیا۔ فوجی سطح پر قلعوں کو مضبوط کیا گیا اور مختلف علاقوں میں دستے تعینات کیے گئے تاکہ بیرونی حملوں سے تحفظ ممکن بنایا جا سکے۔ ان فتوحات نے نہ صرف جغرافیائی نقشہ بدلا بلکہ ایک نئے تہذیبی دور کا آغاز کیا۔ اندلس میں طارق بن زیاد کے اثرات جلد ہی تہذیب، علم اور فن میں بھی نظر آنے لگے۔ کوردوبا میں شاندار مسجدیں، باغات، محل، کتب خانے اور ہسپتال تعمیر کیے گئے۔ شہر یورپ کا پہلا 1 ملین آبادی والا مرکز بنا۔ مشرقی علوم، فلسفے اور سائنس کا تبادلہ اندلس کو علمی مرکز میں تبدیل کر گیا۔ زرعی اجناس، پانی کا نظام اور تجارتی سرگرمیوں نے اسے خوشحال ریاست بنا دیا۔ میں خلافت دمشق سے طارق اور موسیٰ کو دارالحکومت طلب کیا گیا تاکہ وہ اپنی فتوحات کی رپورٹ پیش کرے۔ موسیٰ کی عمر بڑھ چکی تھی اور نئے خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے طارق کو شک کی نگاہ سے دیکھا۔ طارق کو بے عہد اور مشکوک قرار دیا گیا اور وہ گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ دمشق میں تقریباً 720 میں وفات پا گئے، تاہم ان کا نام
کارنامے اور ورثہ تاریخ میں امر ہو گیا۔ یورپ میں اسلام کے داخلے کے دروازے کو طارق بن زیاد نے کھولا۔ ان کی قیادت، جنگی حکمت عملی اور مقامی اقوام کے ساتھ رواداری نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا۔ ان کی کشتی جلانے کی کہانی آج بھی ارادے، حوصلے اور وفاداری کی علامت مانی جاتی ہے۔ انہوں نے علم و تمدن کی وہ راہیں ہموار کیں جو بعد میں یورپ کی نشاءت الثانیہ یعنی رینیسانس کی بنیاد بنی۔ طارق بن زیاد نہ صرف ایک عظیم فاتح تھے بلکہ وہ ایک ثقافتی سفیر بھی تھے، جنہوں نے یورپ میں اسلام کی ترویج، علمی مکالمے اور تہذیبی ترقی کا آغاز کیا۔ ان کی شخصیت کا عکس آج بھی جبل الطارق کے نام میں زندہ ہے۔